برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام علی نجوم الہدی، وأولیاء امتی وعلماء ملته برارة التقى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق الله المولانا العظيم، وصدقنا رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ، مخدوم و رضا کے چاہنے والوں، قانون و رسول کے مطابق آقائے نامدار شہنشاہ غیظ وقار نائب پروردگار، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے خیون ہارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں چوم کر والہانہ انداز میں درود پاک پیش فرمانے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں پھر سے ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائی۔ اللہ اس کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو عطا فرمائے۔ رب نے بندے کو جو بھیجا، اس کے بھیجنے کا مقصد عبادت ہے، کہ وہ میری عبادت کرے، میری بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ آج مسلمانوں کا جو ماحول ہے، معاشرے میں جس طریقے سے مسلمان رہ رہا ہے، یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ رمضان آیا تو پھر ایسا محسوس ہوا کہ مسلمانوں سے بڑا کوئی عبادت گزار ہی نہیں۔ 5 وقت کا پکا نمازی، اسے پہلی دوسری تیسری صف میں جگہ نہیں ملتی، جو کبھی پیچھے امام کے ہوا کرتا ہے،
بات نمبر، بات کیا ہوئی؟ بات اتنی سی ہے کہ آج نئے مسلمان صفوں میں کھڑے۔ آج بات اتنی ہوئی کہ انہوں نے 11 مہینے کے بعد پھر اپنے آپ کو جانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر اپنے آپ کو پہچانا کہ اللہ نے مجھے جو پیدا کیا وہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں ان مسلمانوں سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہی نظریہ، اگر یہی ذہن آپ دوسرے 11 مہینوں میں بھی بنا لو تو مجھے بتاؤ مسجدوں کی خوبصورتی کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی چاشنی کیا ہوگی؟ یہی حال اگر مسلمان اپنا بنا لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد اپنے ہی لیے بنایا کہ میں اسے سرب سجود ہو جاؤں، میں اس کی بارگاہ میں جری کو جھکا دوں، تو یاد رکھو پیارو، اللہ جتنی برکتیں ماہ رمضان میں دیتا ہے وہ خدا ہے جو چاہے کرے دوسرے 11 مہینوں میں بھی وہ برکتیں دیتا نظر آئے، مگر آپ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلے۔ 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا، دنیا والا بنا۔ اسلام تو یہی پیغام دیتا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ مسلمان سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو۔ آپ دیکھیں، ایک ہے دنیا، ایک ہے دین، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زمین و آسمان کا فرق۔ یہاں جتنے آئے ہیں وہ دین ہی کو لے کر آئے ہیں، اسلام ہی کو لے کر آئے ہیں، اسی کے نظریے پر آئے ہیں، تو اسلام نے ان کے آنے پر جواب دے دیا کہ ذرا تم اسلام میں آ کر تو دیکھو، اسلام کام ہے ملانے کا، اسلام کام ہے قریب کرنے کا۔ آج امیر زیادہ بھی ہے، غریب بھی ہے، کوئی بنگلے میں رہنے والا بھی موجود، کوئی جھوپڑے میں سونے والا بھی موجود، مگر حال یہ ہے کہ اسلام نے ایک ہی عمارت کے نیچے انہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اور جیسے ہی نماز ختم، اب دین ختم، دنیا شروع، کوئی اپنے کام میں لگا ہے، کوئی اپنے کام میں لگا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، مگر پیارو اگر گریبان میں جھانک کر دیکھ لو تو تمہیں اپنے جینے کا طریقہ آ جائے گا۔ ہم لوگ دنیا دار نہیں، دیندار ہیں، ہم لوگ دیندار ہیں، اس لیے اپنے آپ کو چینج کرو۔ ماہ رمضان جیسی نعمتیں بار بار نہیں آتی۔ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کتنے ایسے مسلمان تھے جو آج مرحوم ہو چکے ہیں، جن کے جنازوں کو اٹھایا گیا، انہیں تنو من مٹی میں چھپایا گیا، آج نہ وہ ہے نہ ان کی ذات نہ ان کا وجود، سب مٹ گیا، مگر اللہ نے پھر بھی ہمیں موقع دیا کہ آج بھی اپنے آپ کو چینج نہ کرو گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان شرابیوں سے جو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ نہ یہ رمضان ہے ہمیں نہیں پیوں گا۔ رمضان میں تجھے کس نے روکا کہ تو شراب سے دور رہے،
کس نے تجھے مدد کی؟ اللہ رب العالمین۔ وہ خدا تو 11 مہینے بھی یہ چاہتا ہے کہ تو شراب سے رک جائے، اسے پرہیز کرے، مگر تو نے پختہ ارادہ نہیں کیا۔ اگر ارادہ کیا ہوتا تو یہ چمتکار جو تو رمضان میں دیکھ رہا ہے وہی 11 مہینوں میں تجھے نظر آتا ہے۔ تو بدل سکتا ہے، اس لیے کہ سارا پاور اللہ نے تجھے دیا۔ آپ اشارہ سمجھے، بندہ چاہے تو زبان سے بولے، بندہ چاہے تو ہاتھ اٹھائے، بندہ چاہے تو بیٹھ جائے، بندہ چاہے تو چلنے لگے، یہ سارا ذہن اللہ نے اسے دیا۔ کیوں ہم لوگ ان رستوں پر نہیں جاتے جہاں ٹریفک ہوتی؟ ہم کیوں ان رستوں پر نہیں جاتے جہاں گناہوں کا انبار ہوتا ہے؟ ہم لوگ اسی رستے پر جاتے ہیں جہاں آسان رستہ ہو، جہاں سکون دار رستہ ہو۔ بات یہی ہے پیارے، یہ ساری رسائی جہاننے کی ہمارا ذہن جو چاہے کرے، ٹھیک ویسے ہی انسان چاہے تو نیک ہو جائے، انسان چاہے تو برا بن جائے۔ رمضان ہے رمضان، اس کی برکتیں رحمتیں بار بار نہیں آتی۔ ایک اشارہ سمجھ لے، جو بندہ مومن ماہ رمضان میں ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار، اللہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہے، 1 2 70 لوگ ماہ رمضان میں اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ مسلمان کیا اسی کو لے آیا ہے؟ کیا مسلمان سستے سودے ہی کے لیے آیا ہے کہ 11 مہینے کچھ بھی کرے دیکھا جائے گا، 12واں مہینہ جو رمضان آئے اس میں تو لے کر رہے گے، پھر وہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ پھر رمضان آ جائے؟ پیارے دھنکار ہے تیری زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ تو اپنی مرضی سے چلتا رہے۔ کبھی کبھی اللہ کی مرضی پر سر چل، اگر تو اللہ کی مرضی پر چلے گا تو زمانہ تیری مرضی پر چلے گا۔ اور یہ قانون ہے کہ جو اللہ کی مرضی پر چلتا ہے زمانہ اس کی مرضیوں پر چلا کرتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہند کا بادشاہ اللہ کی مرضی پر چلا چلتا رہا تو حال یہ ہوا کہ جب آنا ساگر پر کاسا رکھا تو وہ ان کی مرضی پر چلنے لگا۔ ہم اللہ کی مرضی پر چلے، زمانہ ہماری مرضی پر چلتا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مہینہ ہمیں عطا فرمایا، ہم عبادت کے لیے کم از کم اس مہینے میں عبادت کا ثبوت پیش کریں، اور ہر سجدے کے بعد جب سلام پھیر لو تو ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کرو، مولا اب اتنی توفیق دے دے کہ میں 11 مہینے میں بھی آتا رہتا۔ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی عبادتوں کا کیا کہنا، پوری تواریخ اٹھایا۔ ہر وقت جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی تھی، رات میں جب سجدہ کرتی تھی، تاریخ گواہ ہے، صبح کا اجالا ہو جاتا مگر سجدے سے سر نہ اٹھتا تھا۔ کل ہی ہے نا وصال کی تاریخ، ماں فاطمہ زہرا اپنے گھروں پر فاتحہ لگوایا۔ سب سے بڑی غوث اگر کوئی ہے تو ماں فاطمہ زہرا ہے، سب سے بڑی غوث، پوری تحقیق سے بولتا ہوں، سب سے بڑی غوث کا اگر کوئی نام ہے تو ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ان کے کردار کو ہمارا سلام۔ آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، وجہ کیا؟ ہمارے بچوں کے بگڑنے کی وجہ زیادہ تر ماں باپ ہی ہے کہ جنہوں نے انہیں صحیح کردار، اخلاق حسن نہ بتایا، کہ آج ہماری اولاد نافرمان نظر آتی ہے۔
مگر ماں فاطمہ زہرا کی زندگی کا آپ مطالعہ کرے اور آپ ذرا غور کرے تو آپ کو نظر آئے گا یہی وہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جب آپ چکی پیستی تھی تو رسول کی بارگاہ میں درود پڑھتی تھی، بارگاہ رسول میں درود پڑھتی تھی، اور جب چکی چلا کر جو آٹا نکلتا تھا اور آپ اسے جب روٹی پکاتی تھی اور جب کھلایا جاتا تھا، زمانہ شاہد ہے اس کھانے والا جب نکلا تو کوئی حسن بن کر نکلا، کوئی حسین بن کر نکلا۔ یہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ تو بات یہ کر رہا کہ ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا ماہ رمضان کا عبادت کا۔ ماں فاطمہ زہرا جب سجدہ کرتی تھی رات ختم ہو جاتی مگر سجدہ ختم ہو جاتا تھا، پھر حال یہ ہوتا تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے سے سر اٹھاتی اور پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی، کیا کہتی ہے؟ آپ کہتی ہے اللہ تجھے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، کیا کہتی؟ رات کتنی چھوٹی بنا دی مولا، ایک ایسی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کرے، ایسی لمبی رات بنا کہ دل کھول کر تیری فاطمہ تیری عبادت کرے۔ ان کے سجدوں کا حال یہ تھا کہ راتیں ختم ہو جائے اجالا نکل آئے مگر سجدہ ختم نہ ہونے پائے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، ابھی الحمد تو مکمل ہوئی نہیں تو ہم بازاروں میں گھومنے لگتے، ابھی مکمل سورہ اخلاص پوری نہیں ہوئی مگر ہمیں اپنے فلاح کاروبار کی فکر ہے۔ اے پیارے، ساری فکروں کا علاج اسی بارگاہ میں ہے، ساری پریشانیوں کا علاج اسی دربار میں ہے۔ تو سارے کاموں کو ایک طرف کر دے اور یہاں جب وقت لے کر آیا ہے تو مکمل پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب سے لو لگا، اپنے خدا سے لو لگا اور اللہ اکبر کہہ کر ایسا کھڑا ہو جا گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ پاور تجھ میں نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور کر لے کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس طریقے سے سارے کاموں کو اپنی طاق میں سجا کر پوری توجہ اللہ سے لو لگاتے ہوئے تو رکھ دے گا تو حال یہ ہوگا کہ اللہ اسی کی برکتوں سے دنیا کے سارے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، نماز تو بعد میں ہوتی ہے، سجدہ تو بعد میں ہوتا ہے، رکوع بعد میں، قرات بعد میں، قیام کی جگہ پر کھڑا ہونا بعد میں۔ اس سے پہلے اللہ کا قاصد تجھے کہتا ہے حیا علی الفلاح، فلاح یہاں ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حیا علی الفلاح، آپ کامیابی کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری فکریں کرنا بیکار ہے، جہاں تو کھڑا ہے وہی کامیابی، وہی کامیابی ہے۔ اب کھڑے ہو کر تو اللہ کو یاد کر لے اور پھر اللہ نے موقع دیا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میری عبادت سے فارغ ہو جائے تو میں تجھے موقع دیتا ہوں، میں نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، اے پیارے ادب سے ان ہاتھوں کو میری بارگاہ میں پھیلا دے اور مانگ۔ میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، تو مانگ لے، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو سوال کرو گے پورا کیا جائے گا۔ تو مانگ لو۔ اب بندہ مانگ رہا ہے، مولا دے رہا ہے، بندہ سوال کر رہا ہے، مولا سوال پورا کر رہا ہے۔ اسی لیے پیارو اپنے طریقوں کو بدلے، اپنے جینے کے شعور اور جینے کا شب و روز کا طریقہ بدلا۔
ہم اللہ کے لیے، اسی نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں بنایا۔ اگر پوری زندگی ہم نے ایسے ہی نکال دی اور مر گئے تو کیا آئے اور کیا گئے؟ بس سمجھ رہے؟ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، کیا آئے اور کیا گئے؟ ایک دن تو ختم ہونا ہے نا۔ ماہ رمضان ملا، قرآن ملا، یہ حضور کے صدقے میں، اور خدا بھی ملا تو حضور کے صدقے۔ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان نہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کل تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ رمضان ہے، مگر جیسے ہی ایک روزہ ختم ہوا، شام جڑی، ابھی افطاری نہیں ہوئی، 1 گھنٹے پہلے پوری دنیا نے جان لیا کہ مسلمانوں کا رمضان ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مسلمان ہی ہے جس میں ادب نہیں ہے، بے ادبی کی وجہ سے پتا چلا۔ کیسے؟ ہم خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جہاں چاہا وہاں بائی کریں گے، جیسا چاہا ویسا بول دیا، سر کے جام، پبلک میں مسلمان نیلام، یہ ساری چیزیں ہم ہی تو کر رہے ہیں۔ اسلام ادب سکھاتا ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ آج سے فالو کریں گے؟ زبردستی نہیں کر رہا، پیچھے والے کم از کم کچھ سامان لینے جاؤ تو اسلام کے دائرے میں رکھ کر جگہ اچھی دیکھو، جہاں کسی کو پریشانی نہ ہو، ایسی جگہ کھڑی کرو، پھر کام کرو۔ دقتیں پریشانی کھڑے نہ کرو، پھر کہا میرا ٹوٹ گیا، ٹوٹے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو بدلنے کے لیے ہر رویہ، ہر طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو چینج کرے، ٹوٹل طریقے سے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں داڑیاں رکھ کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان آ گیا تو چہرہ بولو بولو، بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ آج بھیڑ بھی زیادہ ہو، گرمی سیدھے سروں پر آ رہی، باہر لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان شروع ہوا تو داڑھی اب بڑھائیں گے، دکھائیں گے میں مسلمان، عید پڑھی داڑھی ختم، یا اس سے پہلے داڑھی ختم۔ خدایا مسلمان اسلام کو بدنام لگا، تم خود تو بدنام ہو، اور ایسے بے ڈھنگے کام کر کے اسلام کو بدنام نہ کرو۔ اسلام امن پسند کا نام ہے، اسلام ایک ایسا سہکار ہے جو باہر تو بڑھتا چلا گیا، ایسا سہکار ہے جو کھلا تو کھلتا چلا گیا، جس نے رنگ دکھایا تو رنگ دکھاتا چلا گیا۔ اسلام، مگر ہم نے کیا کیا؟ اسلام کو مٹانے کی کوشش ہے، اور پاور سے کہ مسلمان ہوں، ایسا مسلمان جو فرضی داڑھی لے کر آیا، ایسا مسلمان جو ماہ رمضان کی صحیح طریقے سے قدر نہ کرے۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے، مکمل ابھی پورا مہینہ باقی، پورے ادب اور احترام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارے، تعظیم کے ساتھ۔ یہ قانون ہے ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ ماہ رمضان کو اگر تم نے ادب سے گزارا تو یہی رمضان قیامت میں ہماری سفارش کراتا نظر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سامان لے کر آئے گا کہ مولا انہوں نے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا۔ بندہ جب آتا تھا تو خلوص سے آتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا تھا، اور ادب سے مجھے افطار کرتا تھا۔ یہ روزہ کہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ میں بدلاؤ لاؤ، عبادتوں کا حق ادا کرو جیسا ماں فاطمہ زہرا نے حق ادا کیا۔ کل ان کے وصال کی بھی تاریخ میں لمبی گفتگو نہ کروں گا، اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرا کے مقام سے سبھی واقف ہیں، ان کا رتبہ، ان کا مقام کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ من کر رہا ہے ایک آخری بات کہہ دوں آپ سنیں۔ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سنا ہے آپ نے؟ اے محبوب آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور کیا ہے؟
رحمت. اور وہی حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں بیٹیاں تمہارے لیے رحمت. تو نبی کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ جن جن مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں وہی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت. اور نبی کا فرمان خود آپ کے لیے. نبی فرماتے بیٹیاں رحمت. تو فاطمہ زہرا حضور کے لیے رحمت. پتہ یہ چلا جو سارے عالمین کا سردار ہے اور جو سب کے لیے رحمت فاطمہ. آپ کی عظمتوں کو ذاکر کا سلام. آپ اس کے لیے رحمت جو ہمارے لیے رحمت. آپ اس کے لیے رحمت جو ہمارے لیے رحمت ہے. وہ خاتون جنت کا مقام و مرتبہ ہے. کل آپ فاتحہ لگا ان کے وسیلے سے دعا کریں. خاص مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو دعا میں یاد رکھیے. اور ہمارے حفاظ کرام ماشاءاللہ جب سے چاند نظر آئے تب سے آ چکے ہیں. پورا مکمل قرآن سنائیں گے نہیں یہاں پر. تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کے قرآن میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ اس کی برکتیں پوری سوسائٹی اور اطراف کے جتنے رہنے والے ہیں بلکہ جتنے یہاں آتے ہیں اللہ تمام کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.